حوالے سے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں پولیس نے چھاپہ مار کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزار قائد کے تقدس کی پامالی پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمہ شہری کی مدیت میں تھانہ برگیٹ میں درج کیا گیا تھا۔ مریم نواز نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہوٹل میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر شہر کو گرفتار کر لیا ہے۔ فواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن، ان سے مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ فواد، کیا کہیں گے؟ ایک اہم گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کراچی میں، کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی، یہ اسی پولیس نے گرفتار کیا ہے کہ جو بہت سارے اہم مقدمات میں، چاہے پھر وہ راؤ انوار کے حوالے سے مقدمہ ہو یا دیگر بڑے بڑے مقدمات ہو، اس حوالے سے مقدمات میں کئی سال تک نہ صرف ملزمان کو تلاش نہیں کر پاتی بلکہ گرفتاری تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اسی پولیس نے آج تقریباً صبح 6:30-7 بجے قریب مقدمہ درج کیا جو برگیڈ تھانے کے اندر درج ہوا، جو مزار قائد کے سے متصل ایک تھانہ ہے، اور اس ایف آئی آر کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں کیپٹن صفدر پہ، وہ ہنگامہ آرائی کے ہیں، وہ مزار قائد کی پامالی کے ہیں، بے حرمتی کے، اور ساتھ ساتھ جس شہری وقاص نامی جس شہری کے مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے، اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ کیپٹن صفدر نے اپنے 200 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر مقدمہ درج ہونا، سیاست کے اندر مقدمات جو ہے وہ درج ہوتے رہتے ہیں، جلسوں کے بعد تقاریر کے حوالے سے مقدمات درج ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمشنرز ہوتے ہیں وہ بہت ساری ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ مقدمات درج کرتے ہیں، یہ سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کے مقدمے پہ اتنی جلدی گرفتاری اور اس طریقے سے ہوٹل کے کمرے کو تالا توڑ کر، دروازہ توڑ کر گرفتاری، بہرحال اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور مختلف گرفتاری ہے۔ یہ اسی ملک میں ہوئی ہے کہ جس کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ پولیس کو سیاست سے پاک کرنا ہے، لیکن محسوس یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ اس مقدمے کے درج ہونے کے بعد جشن منا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مقدمے کے اندر کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس مقدمے کو درج کرانے میں انہیں تقریباً 10 گھنٹے لگے تھے، 12 گھنٹے تک، تقریباً 10 سے 12 گھنٹے تک برگیڈ تھانے کے باہر حلیم عادل شیخ کی قیادت میں یہ کارکنان موجود تھے، لیکن گرفتاری کا جو عمل ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کیا بلکہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہی وقوع پذیر ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اس کو ایک منفرد کارروائی کہا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت سندھ اس کا کیا جواب دے گی، کیونکہ مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر جو ہیں ان کے مہمان تھے، انہی کی دعوت پر کراچی آئے تھے۔ تو بہرحال سیاست کے اندر یہ ایک جو ہے وہ دوبارہ سے کل کے جلسے کے بعد اگر کوئی تھمنا تھا معاملہ، تو اس کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہوا دی گئی ہے اس گرفتاری کی صورت میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ اپنے ہوٹل سے پولیس کی موبائل میں بیٹھ کے جو ہے وہ برگیڈ تھانے کی جو موبائل ہے اس پہ بیٹھ کے تھانے کی سمت روانہ ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ واقعے کو بالکل اس طریقے سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ صبح ظاہر ہے کہ کورٹس نے اب کھلنا ہے اب سے کچھ دیر بعد، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ ضمانت دائر ہوگی اور ضمانت ملنے کے امکانات بھی ہیں، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا ہے اس کے اندر تو انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ خود اس ویڈیو کی تصدیق کر رہی ہیں کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لاک جو ہے وہ ہوٹل کے دروازے کے باہر پڑا ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب کو موبائل کے اندر بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کیپٹن صفدر صاحب کو ہتھکڑیاں بھی لگائی تھی، لیکن جو فوٹیج ہمارے پاس موصول ہوئی ہے اس کے اندر کیپٹن صفدر کو ہتھکڑی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل ہے اور وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے پولیس کی موبائل میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو کراچی کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوگی، اور پولیس کے سیاسی استعمال کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سوالات اٹھیں گے، جس کا جواب بہرحال عمران خان صاحب کو دینا ہوگا کہ وہ جس پولیس کو غیر سیاسی کرنے کی بات کرتے تھے، وہ جس پولیس کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ ایس ایچ او اور اس کے دیگر جو عملہ ہے وہ سیاسی بنیادوں پر جو ہے مقدمات درج کرتا ہے اور گرفتاریاں درج کرتا ہے، تو بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اس کا مستقبل میں جواب دینا ہوگا۔ جی اچھا فواد، اگر ہم اس تمام معاملے کو اس تناظر میں دیکھیں کہ پی ڈی ایم اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اتحادی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے اور ان کے کارکنان کے دباؤ میں آ کر سندھ پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیتی ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک مقدمہ درج ہو اور اس کے 1 گھنٹے بعد گرفتاری ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مکمل
اور شدید دباؤ کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. اور پولیس کے لیے دباؤ سسٹین کرنا بہرحال ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. پولیس سیاسی دباؤ کے اوپر کارروائیاں بھی کرتی ہے, مخالفین کو گرفتار بھی کرتی ہے, ان کے خلاف FIR بھی درج کرتی ہے. اسی پاکستان کے اندر بھینس چوری کے مقدمات بھی دیکھے ہیں. سر میں ہم نے الیکشن سے پہلے جب ارباب غلام رحیم صاحب کے خلاف الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں کے کینڈیڈیٹ سبحان سمیجو کے خلاف ہم نے دیکھا کہ بکری چوری کا ایک مقدمہ قائم کیا گیا. تو اس پاکستان کے اندر اس طرح کے سیاسی مقدمات جو ہے وہ درج بھی ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پولیس ہی مقدمہ درج کرتی ہے, اور درج کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی مقدمات کے اوپر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. اور وہی عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ میں سیاسی انتقام کے اوپر یقین نہیں رکھتا, میں سیاسی طور پہ پولیس کا استعمال نہیں کرنا چاہتا. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام کہی ہوئی باتوں سے جس طرح پیچھے ہٹتے ہیں, وہاں یہاں پر بھی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ پولیس کا ایک مکمل سیاسی استعمال ہوا ہے. اور فوری طور پر کیپٹن صفدر کو مطلب صبح کا انتظار بھی کیا جا سکتا تھا, یہ انتظار بھی کیا جا سکتا ہے کیپٹن صفدر ہوٹل سے باہر نکلیں گے. ظاہر ہے کہ وہ جس صورتحال میں تھے اپنی فیملی کے ساتھ وہ ہوٹل کے اندر تھے, اور یہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس طریقے سے کوئی گرفتاری کی جائے. لیکن اگر پولیس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں, پولیس کے طریقے جو ہے وہ تفتیش کو دیکھیں, طریقے گرفتاری کو دیکھیں, تو یہ عام آدمی کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے دروازے توڑ کے, دروازے پھلانگ کے, دیواریں پھلانگ کے عام آدمی کی جس طرح سے گرفتاری ہوتی ہے اسی طریقے سے کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری بھی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ PDM کے جلسے کے بعد یہ پہلا آفٹر شاک ہے کہ جو اس اتحاد کو بھی پہنچا ہے کہ جہاں پر بہرحال اب مسلم لیگ نون اور مریم نواز صاحبہ کا رد عمل اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہراتی ہیں, یا وہ جس صوبے میں جس پارٹی کی مہمان تھی وہ یہ سمجھیں گی کہ مجھے اس پارٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہوئے, یا مجھے جو ہے وہ مہمان نوازی کا جو سلوک ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہوئے مجھے گرفتار, میرے شوہر کو گرفتار کروایا ہے. تو بہرحال یہ ان کے رد عمل پر ڈیپینڈ ہوگا. لیکن جہاں تک اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے مریم نواز صاحبہ کو ویلکم کرنے کی, تو وہ بے مثالی تھا. انہوں نے جو ہے وہ ان کی سابق ڈپٹی اسپیکر اور ابھی موجودہ وزیر شیلا رضا صاحبہ کو بھیجا تھا, جنہوں نے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا. پھر شرجیل میمن صاحب کی گاڑی بھی دی گئی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ہوٹل تک لایا گیا اور اس کے بعد جلسہ گاہ تک لایا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے میزبانی تو خوب کی ہے مریم نواز صاحبہ کی, لیکن اس گرفتاری کے بعد اب مریم نواز صاحبہ کا 12 رد عمل امپورٹنٹ ہوگا. اور یہ بھی ہم کچھ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گی. لیکن شنید یہی ہے, دیکھا یہی جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی سیاست کے اندر ایک قدم جما چکی ہیں, اور ان کو بھی اب ان تمام چیزوں کا اندازہ ہے کہ کس طریقے سے پولیس کو پولیٹیکل موٹیویشن کے تحت یوز کیا جاتا ہے, اور وفاقی حکومت بھی چاہے تو ایسا کر سکتی ہے. جی اچھا فواد, آپ نے یہاں پر ایک اہم نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ کیپٹن صفدر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مہمان تھے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مہمان نوازی؟ ایک جانب تو بڑا وارم ویلکم, اور دوسری جانب اس طریقے سے سندھ پولیس میں, کیونکہ سندھ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور سندھ پولیس نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا ہے, تو یہ جو اتحاد ہے اس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی رنجش پیدا ہوگی, کوئی دلوں میں فاصلے پیدا ہوں گے؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر لوگ طاقت کے سرچشمے کے حوالے سے آگاہ نہیں, لوگ اس حوالے سے آگاہ نہیں کہ وفاقی حکومت خود عمران خان صاحب کس طریقے سے انتقام لینے کی اور سختی کرنے کی, اور قانون سے بالا وہ جو پروویژنز کسی سیاسی قیدی کو کسی کو قانون میں دی گئی ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ عمران خان صاحب انتقام لینے کی اور جو ہے وہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں, اور نہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, اور سختی کی بات کرتے ہیں. تو لوگ پھر انہیں ہی ذمہ دار سمجھیں گے کہ جو اس قسم کی بات بھی مستقل کر ہی رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنے پورے طرز عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی خیرخواہ بھی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پنڈال میں, اپنے شہر میں اور اپنے کراؤڈ کے سامنے بات کرنے کا موقع بھی دیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا فواد, ہمیں جوائن کرنے کا. سینئر رینک پرسن فواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر ہم سے